علیکم رحمۃ اللہ۔ میرے بھائی کا سوال ہے کہ کسی بریلوی نے کہا کہ اہل حدیث امام کو نہیں مانتے۔ میرے بھائی کون پاگل ہے جو سورج چاند کا انکار کرے گا؟ یہ تو ایسا ہی کہنا ہے کہ کوئی کہے کہ جناب تم آسمان کو نہیں مانتے، سورج کو نہیں مانتے، چاند اور تاروں اور ستاروں کو نہیں مانتے۔ تو بھئی ایسا بھی کوئی ہے کہ جو یہ کہے میں سورج کو نہیں مانتا؟ ایک ذات ہے، ایک انسان ہے، اس کا ایک وجود ہوا ہے، تو کوئی پاگل ہی ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ مانے، کوئی پاگل ہی ہے کہ جو کسی امام کی ذات کا اور یا اس کے علم کا یا امام کے تقوی کا انکار کرے یا اس کے امام ہونے کا انکار کرے۔ ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ پاگل ہے، اور ایسا چونکہ کوئی نہیں ہے، نہ اہل حدیث کے ہاں ہے یہ کوئی ہے۔ الحمدللہ جو جتنا ہے جہاں تک ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب تو مثلا مثال کے طور پر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں کہ وہ ایک انسان تھے۔ اچھا، انسان کے ساتھ وہ مسلمان تھے، مسلمان کے ساتھ وہ ہمارے لیے راہبر اور رہنما بھی تھے، اسی طرح جناب وہ دین کا علم رکھنے والے بھی تھے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ امام ائمہ اور جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی کا کافی سارا حصہ دین کی خدمات کے لیے وقف ہوا، اور وہ بڑے تقوی والے تھے، بڑے اللہ کا خوف اور ڈر رکھنے والے تھے۔ تو یہ تو ہر اہل حدیث مانتا ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر کل کو کوئی عیسائی آپ کو ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو جواب کیا ہوگا؟ ہم مانتے ہیں۔ یہودی مل جائے، وہ کہے کہ اہل مسلمان جو ہے وہ جناب عزیر علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو کیا خیال ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں نا۔ آدم کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، مریم کا بغیر خامند کے بیٹا مانتے ہیں علیہ السلام، سب مانتے ہیں نا۔ لیکن جیسا یہودی مانتا ہے اور جیسے عیسائی مانتا ہے وہ ہم قطعاً نہیں مانتے۔ ہمارے اوپر مصیبت نہ آئے، ورنہ اگر ہماری گردن چھرے سے کاٹ دی جائے تب بھی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اسی طرح ہرگز نہیں مانیں گے جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے مانا۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا علیہ السلام۔ تو کیا خیال ہے کوئی مسلمان ان حضرات کو اللہ کا بیٹا مانے گا؟ ہرگز نہیں مانیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم مان لیں، بھلے جلا دیے جائیں، بھلے مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں۔ تو یہی معاملہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، مگر جیسے مقلدوں نے مانا ہم اسی طرح ہرگز نہیں مانتے، ہم اسی طرح ہرگز نہیں مانتے۔ جو ماننا مقلدوں کا ماننا ہے کہ ایک طرف نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور ایک طرف امام ابو حنیفہ کا بغیر سند کے قول ہے، ایک طرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے پوری سند کے ساتھ، اور ایک طرف فقہ حنفی کی عبارتیں ہیں گڑنتو خالصتاً، نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، کوئی سند نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مقلد کیا کرتا ہے؟ بریلوی دیوبندی کیا کرتا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث چھوڑ دیتا ہے مگر امام کا بغیر سند قول نہیں چھوڑتا۔ اب آپ کہیں گے ہیں یہ کیسے؟ محمود الحسن دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایک مسئلے کے تحت کسی مسئلے میں متنازع مسئلہ تھا، اختلافی بات تھی، تو مسئلہ خیار کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یہاں امام شافعی کے پاس دلیل ہے اور امام ابو حنیفہ کی صرف رائے ہے۔ کہا کہ ہم امام شافعی کی بات کو چھوڑ دیں گے اور امام ابو حنیفہ کی بات کو لے لیں گے، کیونکہ ہم پر ہمارے امام کی تقلید کرنا لازم ہے۔ اب بتائیے، میں کہتا ہوں آپ بھی یہی کہیں گے انشاءاللہ۔ ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو، اور موسیٰ کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف پڑ رہی ہو، بتائیے ہم کس کی بات کو لیں گے؟ ہم پیروی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے یا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کریں گے؟
اور اگر ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کو ناراض کر کے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کسی بھی پیغمبر کی بات کو لے لیا، کدھر جائیں گے؟ سیدھا جہنم جائیں گے نا۔ بابا جی یعقوب علیہ السلام اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی شریعت میں کیا تھا؟ اللہ کے علاوہ مخلوق کو تعظیماً سجدہ کرنا جائز تھا، حلال تھا، پروٹوکول کا سجدہ۔ کیسے؟ سورہ یوسف ہے، پارہ نمبر کون سا ہے؟ 12۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا جان جناب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے اور سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ بابا جی یعقوب نے فرمایا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تیرے خلاف مکر و فریب کریں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یوسف کے بھائیوں نے، والدین نے جناب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب بتائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں صحابی نے کہا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے، کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اور قرآن مجید نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں منع کیا، نہ سورج کو سجدہ کرنا ہے اور نہ چاند کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ وہ بنانے والے کو، پیدا کرنے والے کو۔ سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو کرنا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید میں بھائی کہاں موجود ہے؟ یہ آ گئی ہے پارہ نمبر 24 میں، سورہ حامیم السجدہ، اس کی آیت نمبر ہے 37۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ آیت نمبر 37 ہے۔ تو یہاں ہمیں حکم کیا ہوا؟ سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بابا جی یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی شریعت کو فالو کر لیں، کدھر جائیں گے ذرا بتائیے؟ جہنم ہی جائیں گے نا۔ اور جہنم بھی کوئی ہفتے اور مہینے اور سال بھر کے لیے نہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ ہمیشہ بھر کے لیے جہنم ہے، جنت ٹوٹلی حرام ہو گئی مشرکوں پر۔ میرے بھائی، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیچھے کسی پیغمبر کی شریعت پہ عمل کر لیں، جہنم بن جائے گی ہمارے لیے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہم ابو حنیفہ کی پیروی کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے
کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، انسان مانتے ہیں، آدم کا بیٹا مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانتے ہیں، ان کو دین کا عالم مانتے ہیں، دین کی خدمت کرنے والا مانتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا مانتے ہیں، متقی اور عالم فاضل قرآن و حدیث سے ایجوکیٹڈ مانتے ہیں، لیکن جس طرح مقلد مانتا ہے وہ ہم نہیں مانتے قطعاً۔ تو یہ صرف چور مچائے شور والی بات ہے۔ وہ بنارسی ٹھگ تھا نا، چوری خود کیے ہوئے ہے اور شور مچا رہا ہے۔ چور آیا اور گھڑیال لے کے چلا گیا، گھڑیال لے کر ٹائم پیس لے کے چلا گیا۔ تو یہاں یہی بات ہے، یہاں ان کے اندر بھی، اس لیے یہ اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے ان کے جاہل بھی اور ان کے عالم بھی، سب کی یہ بات ہے۔ اور کئی تو بڑے بڑے پڑھے لکھے علم والے جہالت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ خود میرے استاد تھے مفتی عبدالحکیم صاحب، فوت ہو گئے۔ ایک مرتبہ اہل حدیث ہونے کے بعد ان کے پاس جانا ہوا تو کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ تم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بلا کہتے ہو۔ میں نے کہا استاد جی، اگر کوئی آسمان پہ اور تاروں پہ تھوکے تو تھوک کس کے منہ پہ آئے گا؟ بڑے شوق سے کہا تھوکوں دے اپنے منہ تے، ویسی تھوکنے والے کے منہ پر آئے گا۔ تو میرے بھائی، میں نے کہا استاد محترم، جو امام ابو حنیفہ کو برا کہتا ہے وہ خود اپنے آپ کا برا کر رہا ہے۔ پھر وہ چپ ہوا اور شانت ہوا۔ تو یہاں دانستہ یا غیر دانستہ، یہ جہالت ہے، یہ پراپیگنڈا ہے کہ اہل حدیث اماموں کو یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہتے ہیں۔ میرے بھائی ایسا ہرگز، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ وہ ہمارے امام ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، وہ ہمارے سلف ہیں، ان کی خدمات ہیں۔ انہوں نے دن رات، صبح شام، اندھیرا اجالا، گرمی سردی، خوشی غمی، سب کچھ قرآن و حدیث کی اشاعت کے لیے کر دیا۔ صرف بات یہ ہے کہ وہ نہ معصوم تھے، وہ نہ نبی تھے، نہ کوئی ان کو ایسا کوئی درجہ تھا، جبکہ یہاں دیدہ دانستہ ان کو پیغمبر کی سیٹ پہ بٹھائے جانے کی کوشش ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ذیشان، اذا جاء الحدیث الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سر پر اور میری آنکھوں پر۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، عقد الجید۔ میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات جو قرآن و حدیث سے مزین ہو، موافق ہو، مطابق ہو، وہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر۔ ابو حنیفہ کا قول میرے سر کا تاج، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میرے سر کا میری آنکھوں کا سرما، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، موافق ہے، معاون ہے۔ اور جو مخالف ہے تو امام صاحب کا اجتہاد تھا، ان کو اجتہاد کرنے کی وجہ سے ایک ثواب مل گیا۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جناب لکیر کو پیٹتے رہیں۔ جب دلیل معلوم ہو گئی، امام کے قول کو چھوڑ دو اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو لے لو۔ اس میں کیا مزہ ہے؟ اس میں مزہ یہ ہے کہ عرش والا بھی راضی، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا اور انشاءاللہ امام بھی راضی ہو جائے گا۔ نہیں تو نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔